الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور مریم نواز کی دادی اور نواز شریف شہباز شریف کی والدہ، ان کے خلاف ایک نئی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے نیب نے۔ آج میں جو بات کروں گا وہ دو کیسز کے حوالے سے ہے۔ ایک تو چودھری شوگر مل کیس میں ریفرنس تیار کر لیا ہے نیب نے اور اس کی اپروول کے لیے بھیج دیا ہے چیئرمین نیب کو۔ ایک تو اس میں یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ چودھری شوگر مل کیس جس میں مریم نواز کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے منظور ہوئی تھی، اور جو نواز شریف ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی، پھر العزیزیہ ریفرنس میں بھی ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی تھی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ملک سے باہر جانے کی نومبر 2019 میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب کیونکہ وہ پہلے ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا چودھری شوگر مل کیس میں، اور چودھری شوگر مل کیس میں ریفرنس فائل نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے احتساب عدالت نے پرماننٹ ایگزمپشن دے دی تھی مریم نواز اور نواز شریف کو، اور اس کے بعد پھر نیب عدالت نے اس کیس کو چودھری شوگر مل کیس کی فائل کو داخل دفتر کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب ریفرنس فائل ہوگا تو اس کے بعد یہ دوبارہ یہ کیس اس فائل کو طلب کر لیا جائے گا۔ اب آ کر جو نیب ہے یا چیئرمین نیب ہیں، انہوں نے چودھری شوگر مل کیس میں ریفرنس فائل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور اس کی اپروول کے لیے وہ ریفرنس تیار ہو گیا ہے اور اس کی اپروول کے لیے بھیج دیا گیا ہے چیئرمین نیب کے پاس۔ اس ریفرنس میں کیا کون سی گراؤنڈز ہیں ان کے خلاف ایلیگیشنز کیا ہیں، ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور دوسری اس کے اندر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور انکوائری اور انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے نیب حکام نے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریونڈ کے اندر ہزاروں ایکڑ پر مشتمل انہوں نے اراضی خریدی ہے، اس اراضی میں انہوں نے جاتی عمرہ کا محل بنایا ہے، اور اس کے علاوہ اس ساری پراپرٹی کو ریزیڈینشل پراپرٹی ڈکلیئر کروایا ہے، جس میں سابقہ ڈی سی او بھی ملوث ہیں، اور سابقہ جو ایل ڈی اے کے ہیں وہ بھی اس میں آدھ چیمہ سابقہ ڈی جی ایل ڈی اے وہ بھی اس میں ملوث ہیں، ان کو بھی اس میں پارٹی بنایا گیا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں چودھری شوگر مل ریفرنس کے حوالے سے، اور پھر ہم آئیں گے ریونڈ جو محلات ہیں اس کے اوپر۔ چودھری شوگر مل کیس میں یہ نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 7 بلین روپے کا ایلیگیشن ہے کہ چودھری شوگر مل کیس میں انہوں نے 7 بلین روپے کی انلیگل ٹرانزیکشن کی ہے۔ یہ چودھری شوگر مل وہ ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہزاد اکبر نے الیج کیا تھا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو فنڈ تھا وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے چودھری شوگر مل میں اور اس کے اکاؤنٹس میں، اور اس کے بعد یہ 3-4 دن پہلے بھی آپ نے سنا تھا کہ چودھری شوگر مل کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ملین روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی، اور یہ لوگ مختلف جو کک بیکس ہیں، مختلف کمیشنز ہیں، مختلف کرپشن کا پیسہ ہے، اور جو مختلف جگہوں پر انہوں نے منی لانڈرنگ یا بلیک منی چرائی ہے، وہ یہ شو کرواتے تھے کہ یہ چودھری شوگر مل کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہے، اور وہاں سے یہ پھر اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے تھے۔ اب 7 بلین روپے کا ان کے خلاف جو ایلیگیشن ہے، اور نیب کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے اس کو اپروو کر دیا ہے، اور فائنل اپروول کے لیے یہ چلا گیا ہے چیئرمین نیب کے پاس۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب کے ڈپٹی چیئرمین ہیں انہوں نے ایک پری ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ بلائی تھی منڈے کو، اور اس میں اس کو مزید جو چیزیں اس کے اندر رہ گئی ہیں اس کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ مکمل کر لی جائیں گی، اور اگلے ہفتے میں یہ ریفرنس فائل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے نیب نے۔ نیب اس کیس میں پہلے نواز شریف کو، مریم نواز کو، شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو اور سلمان شہباز کو طلب کر چکا ہے۔ سلمان شہباز کیونکہ ایبسکونڈر ہے، وہ یو کے میں ہے، اور اس کے علاوہ 16 اور ملزمان ہیں جن کو نیب نے اس ریفرنس میں جو اس ریفرنس کے اندر بطور ملزم نامزد کیا ہے۔ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ نیب کے پاس 100 پروسیکیوشن وٹنسز ہیں، 100 گواہان ہیں، اور اس کے علاوہ 6 اپروور بھی ہیں۔ یہ 6 اپروور کون ہیں؟ یہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اور
4 اپروورز ہیں، یہ وہ وعدہ معاف گواہ ہیں جو مختلف چودھری شوگر مل میں مختلف ایگزیکٹو پوسٹوں پر تھے۔ جب نیب نے چودھری شوگر مل کی انکوائری شروع کی تھی تو 4 لوگ تھے جنہوں نے بطور وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے اپنی رضامندی شو کی تھی۔ تو نیب نے اپنے ریفرنس کے اندر جہاں 100 گواہوں کا نام لکھا ہے وہیں پہ 4 وعدہ معاف گواہوں کا بھی نام لکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر وہاں پہ جو اکاؤنٹس تھے چودھری شوگر مل کیس کے وہ استعمال کرتے تھے بلیک منی کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے، انلیگل جو منی ہے اس کی ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جو جن کے کہنے پر اور جو ایگزیکیوٹ کرتے تھے، جو کہنے والے یہ بڑے مافیاز تھے اور ایگزیکیوٹ کرنے والے وہ ملازمین تھے، وہ ملازمین اپروور بنے ہیں، وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، ان کی بھی لسٹ نیب نے اس کیس کے اندر لگا دی ہے۔ نیب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کو سوال نامے دیے گئے تھے، اور ان سوال ناموں میں 80% جو سوالات ہیں ان کا جواب یہ لوگ نہیں دے سکے۔ یہ نیب نے اپنے ریفرنس میں لکھا ہے کہ جو اور سارے ہوتا کیا ہے کہ جو ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں، فار ایگزامپل جو 100 سوالات پوچھے گئے ہیں تو جو جواب دیا گیا ہے وہ ایک ایک سوال کے آگے اس کا جواب لکھا جاتا ہے جو ان کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 80% جو سوالوں کا جواب ہے وہ یہ سیٹسفیکٹری نہیں دے سکے، یہ ادھر ادھر کی بات کرتے رہے، لیکن جو ریلیونٹ سوال ان سے پوچھا گیا تھا اس کا یہ جواب نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب نے کہا ہے اپنے ریفرنس میں کہ شریف فیملی نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اور جو آمدن سے زائد اثاثہ جات جو بنائے ہیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات جو بنائے ہیں، یہ ایلیگیشن ہے کہ منی لانڈرنگ بھی کی ہے اور آمدن سے زائد اثاثہ جات بھی بنائے ہیں، اور اس ریفرنس میں ان الزامات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں نیب کیونکہ آلریڈی شہباز شریف کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کر چکا ہے، پہلے وہ ایک دفعہ پیش ہو چکا ہے، اب دوبارہ 2 جون کے لیے طلبی ہے۔ حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا ریفرنس بھی اختتامی مراحل میں ہے۔ اب نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی بھی ساتھ جو یہ چودھری شوگر مل ریفرنس ہے اس کے اندر اس کو بھی انکلیوڈ کیا گیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے آمدن سے زائد جو اثاثہ جات ہیں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے چودھری شوگر مل کے اندر۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ نومبر 2019 میں بیل دی گئی تھی مریم نواز کو، وہیں پہ نواز شریف کو بھی ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور ان دونوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ وہ چودھری شوگر مل کے ملزمان ہیں جن کو طلب کیا گیا تھا، جن کو عدالت نے بلایا تھا لیکن یہ پیش نہیں ہوئے، اور اب کیونکہ چودھری شوگر مل ریفرنس فائل ہونے لگا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ریفرنس فائل ہونے کے بعد کیا نیب ان دونوں کے خلاف، مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ان کی ضمانتوں کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو نیب ہے، نیب نے ایک اور انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، جو دوسرا میں آپ کو رائے ونڈ کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اس میں نیب یہ کہتا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور جو شریف برادرز کی جو ماں ہے شمیم بیگم، میں وہ جو پہلے بات کی ہے کہ ان کی والدہ بھی ملوث ہے، اور یہ وہ والدہ بیچاری کو نہ بھی پتہ ہو، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے اور اتنی ڈرامہ بازی کرتے ہیں، ماں کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حرام کے پیسوں سے اور غلط طریقے سے، انلیگل طریقے سے کمائی ہوئی جو ان کی زمینیں ہیں وہ اپنی ماں کے نام بھی لگوا دی تاکہ وہ بھی بیچاری مرنے سے پہلے اس کا جواب دے کر جائے۔ تو یہ جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین رائے ونڈ میں انہوں نے خریدی ہے، اور وہ زمین خرید کر اس کے اوپر جاتی عمرہ کا محل بنایا ہے، اس زمین کو انہوں نے ریزیڈنشل زمین ڈکلیئر کروایا ہے، اور یہ 2014 میں جو ایل ڈی اے ہے اس نے اس پراپرٹی کو ریزیڈنشل پراپرٹی میں کنورٹ کیا تھا۔ اس میں آدھ چیمہ جو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلیو آئیڈ بوائے آف شہباز شریف ہیں، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں، اور جو سابقہ ڈی سی او لاہور ہیں نور الامین مینگل، اس کو بھی اس انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے اور یہ جو جاتی عمرہ کا محل ہے یہ سارے کا سارا غیر قانونی زمین پر بنایا گیا ہے، اس کی جو کنورٹ اس کو کیا گیا ہے، یہ ایگریکلچر لینڈ تھی جس کو کنورٹ کیا گیا کہ یہ ریزیڈنشل لینڈ ہے،
وہ بھی اللیگل ہے، اور انہوں نے جو وہاں پر مربوں کے مربے ہزاروں ایکڑ زمین خریدی ہے، وہ کہاں کس پیسے سے خریدی ہے؟ ان کے پاس ایسا کون سا پیسہ ہے کہ اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹی وہاں پر خریدی اور اس کے اوپر جاتی عمرہ کا محل بنایا، اور وہ پراپرٹی نواز شریف کے نام ہے، کچھ حصہ مریم نواز کے نام ہے، اور کچھ حصہ شمیم بیگم کے نام ہے اور شہباز شریف کے نام ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈی سی او صاحب کا ڈی سی او ہے اس کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے، اور آہد چیمہ جو صاحب کا ڈی جی ایل ڈی ہیں ان کو بھی پارٹی بنایا گیا ہے، اور یہ انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد اس انویسٹیگیشن میں مریم نواز کو طلب کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نئی انویسٹیگیشن اور انکوائری میں مریم نواز کو اریسٹ کر لیا جائے، اور آنے والے دن شریف خاندان کے لیے، جہاں ان کے لیے پہلے بہت زیادہ مشکلات ہیں اور مشکلات کریٹ ہونے والی ہیں، اور ان کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ جیلوں میں ہے۔ بہت شکریہ۔